بڑھتے ہیں چوتھے سبق کے مشقی سوال میں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں کیا مطلوب ہے، آئیے سوال کی جانب بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ سوال کچھ یوں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو اس سوال میں آیت کا ریفرنس دے دیا ہے کہ یہ آیت ہے، اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو آپ نے اس واقعے کو بیان کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے، اسی طرح سے صفحے پر سوال لکھنے کے بعد جواب کی ہیڈنگ دیں گے اور اس آیت کو تحریر کریں گے۔ لازم بات ہے کہ اب آپ نے اس کا ترجمہ بھی تحریر کرنا ہے، تو انورٹیڈ کوماز میں اس کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ آیت لکھی، انورٹیڈ کوماز ڈالے، ترجمہ لکھ دیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو وہ وقت جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے۔ تو ترجمہ تحریر کرنے کے بعد اب آپ نے واقعہ بیان کرنا ہے، کیونکہ آپ سے پوچھا گیا ہے واقعہ کیا بیان ہوا ہے، آپ نے اس واقعے کو تحریر کر دینا ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پر ہیڈنگ ڈال سکتی ہیں، واقعہ لکھ دیا آپ نے۔ ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس واقعے کو یہاں پر بیان کر دینا ہے، جو میں نے اپنے ویڈیو لیکچر میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، آپ تفسیر کی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جب ذہن نشین ہو جائے اس کا جواب اور آپ کو پیپر میں طلب کیا جائے تو آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتائی دیتی ہوں کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب دارالندوہ میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی چال کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے چال چلی کہ ہر قبیلے میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا اور اس طرح انہوں نے ایک گروہ بنا دیا کہ یہ افراد مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں یا مسلمان ہیں وہ کس کس سے قصاص کا مطالبہ کریں گے، کیا تمام قبیلوں کو قتل کر دیں گے؟ آخر میں یہی حل ہوگا کہ ان سے دیت وصول کی جائے گی۔ تو پھر یہ چال تھی جو کافروں نے چلی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی اس کا بھی ذکر اسی آیت میں کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں سے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل جائیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو آپ پھر تفصیل سے بیان کر دیں گے کہ کس طرح سے دارالندوہ میں کفار نے سازش کی اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر سے بحفاظت نکالا، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سوال کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔